السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے سورۃ فاتحہ کے وہ راز شیئر کریں گے جو آپ کو آپ کی زندگی میں فائدہ پہنچائیں گے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سے توحید کی سمجھ میں گہرا اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت اور اختیار پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں سیکھنے کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے اہم سورت ہے اور ہم اسے اپنی نمازوں میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ ہم مختلف احادیث کی روشنی میں سورت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کا مفہوم ہے۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز اللہ کی اپنی خوبصورت ترین صفات کے ذریعے اس کی تعریف پر مشتمل ہے اور اس کے بندوں کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اس کی حمد کرے۔ اس میں آخرت کا بھی ذکر ہے جو قیامت کا دن ہے اور اللہ کے بندوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اس سے مانگے، اس سے پکاریں اور یہ اعلان کریں کہ تمام طاقت اسی کی طرف سے ہے۔ سورۃ فاتحہ کے پیچھے 7 راز ہیں جو ہر کسی کو جاننا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا سب سے بڑا باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ میں اسے قرآن پاک کا سب سے بڑا باب سکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورۃ فاتحہ پڑھائی۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، نماز اس کی تلاوت کے بغیر باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ 3 مرتبہ دہرائے کہ اس کی نماز باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یہ حدیث نماز کے دوران سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم اسے اپنی نماز میں نہ پڑھیں تو ہماری نماز ادھوری ہے اور اللہ تعالیٰ ادھوری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ہر وہ نماز جس میں ام الکتاب نہ پڑھی جائے ناقص ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 3، یہ سورت بیماری کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے سے ملے اور وہ قبیلہ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ اس حالت میں تھے کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا تھا، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے یا کوئی ایسی دوا ہے جو رقیہ سے علاج کر سکے جب تک کہ تم انہیں اس کا بدلہ نہ دو؟ چنانچہ وہ انہیں بکریوں کا ریوڑ ادا کرنے پر راضی ہو گئی۔ ان میں سے ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور لعاب جمع کیا اور اسے تھوکنا شروع کیا۔ ایسا کرنے سے مریض ٹھیک ہو گیا اور اس کی قوم نے ان کے سامنے بھیڑیں پیش کی، لیکن انہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا حلال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیسے؟ تم جانتے ہو کہ سورۃ فاتحہ رقیہ ہے، اسے لے لو اور میرے لیے حصہ مقرر کرو۔ صحیح بخاری۔ نمبر 4، اسے آسمان سے روشنی کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آسمان سے 2 نور ہیں، ایک فاتحہ اور دوسری بقرہ۔ صحیح البخاری۔ نمبر 5، یہ سورت قرآن مجید کی ماں ہے۔ سورۃ الفاتحہ جسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب بالترتیب قرآن کی ماں اور کتاب کی ماں ہے۔ اسے ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کی بنیاد رکھتی ہے اور قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ سورت وہ 7 آیات ہیں جو کثرت سے دہرائی جاتی ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو کثرت سے دہرائی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ یعنی ام القرآن اور ام الکتاب کتاب کی ماں اور 7 بار دہرائی جانے والی ہے۔ ترمذی۔ نمبر 7، یہ سورت دل کے لیے شفا ہے۔ اس سورت میں اللہ کے غضب اور گمراہی سے بچانے والی دعا بھی ہے۔ یہ ہمارے دل کو ہر قسم کے برے ارادوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ صرف اللہ کی عبادت کے اخلاص، اس کی الوہیت میں اس کو اکٹھا کرنے، اس کے کمال پر یقین رکھنے، کسی شریک کی ضرورت سے پاک، نہ کوئی حریف اور نہ کوئی ہمسری کی طرف بلاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ مومنوں کو ہدایت کرتی ہے کہ اللہ سے دعا کرے، وہ انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے جو کہ سچا دین ہے، اور ان کی اس زندگی میں اس راستے پر قائم رہنے میں مدد کرنے کے لیے، اور حقیقی سیرت یعنی جہنم پر پل جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور قیامت کے دن یہ نیک اعمال کی ترغیب بھی دیتی ہے۔
تاکہ مومنین قیامت کے دن نیکوکاروں کی صحبت میں ہوں۔ اس صورت میں گمراہی کے راستوں پر چلنے سے بھی خبردار کیا گیا ہے تاکہ کوئی شخص قیامت کے دن گناہ کرنے والے کے ساتھ جمع نہ ہو جائے۔ پوری سورۃ فاتحہ ایک جامع دعا بھی ہے، لہٰذا سورۃ فاتحہ کی تلاوت ختم کرنے کے بعد آمین کہنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورۃ فاتحہ کے بارے میں معلومات جان کر فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔